اچھا جی، مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے ہمارے مذہب میں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کون سے لوگوں کو جو ہیں وہ ان پہ بنتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں۔ بہن مہوش، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک کرنے کے، تزکیہ کرنے کے، صاف کرنے کے۔ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں زکوٰۃ کے کہ اپنے مال میں سے ایسا حصہ اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی اللہ کے نام سے ان لوگوں میں خیرات تقسیم کر دینا جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کئی مقام پر زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت اور یہ یہاں تک بتایا کہ زکوٰۃ کتنے اہمیت کے حامل ہے، اور یہ آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے مال میں کتنی برکت ہوتی ہے، آپ کی ذات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کتنا سیکیور کرتا ہے، یعنی آپ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور صرف آپ محفوظ نہیں ہوتے بلکہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اس زکوٰۃ کو دینے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی، جسے کہنے کہ ان کو بھی اللہ حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے قرآن میں اللہ نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا کہ نماز فرض عبادت ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اس طرح کئی مقام پر زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اب یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بدنی عبادت ہے، ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں تو ہمارا بدن، ہمارا دل جو ہے جھکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بدنی عبادت ہے، ایک ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت جو اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا، وہ مال جو آپ محنت کر کے اور اپنی محنت سے جو کماتے ہیں، اس مال کو کمانے کے بعد وہ اس مال میں ایک ایسا حصہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا قرآن نے ذکر کیا۔ حالانکہ کماتے آپ ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس مال کو آپ کا مال نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان کا مال دیا ہے، یعنی ان کا حق رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ ایک ایسا مال، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اتنی رقم اس پر پورا سال گزر جائے اور آخر تک جو آپ کما رہے ہیں وہ جو رقم ہے آپ پر 52.5 تولہ، 7.5 تولہ چاندی پر 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے پورے سال کی۔ اب 2.5% کا آپ حساب لگا لیں، جو آپ کی ملکیت ہے، جو مالیت ہے، اگر سونے کی شکل میں ہے یا چاندی کی شکل میں ہے یا پھر نقدی شکل میں ہے، منی کی شکل میں ہے، تو اگر پیسے روپے کی شکل میں یا جس آپ شہر میں یا ریاست میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ ڈالرز میں کماتے ہیں، تو اس روپے کے لحاظ سے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے کتنی؟ 2.5%۔ اب یہاں پر بات یہ کلیئر تو ہو گئی۔ اب آ جائیں زکوٰۃ دینی کس نے، جو آپ سے سوال کیا۔ زکوٰۃ اور ہر اس صاحب ایسے شخص نے دینی ہے جس کے پاس یہ مال ہے۔ اگر بیوی کے پاس اتنا مال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شوہر ادا کرے گا، اگر وہ ادا کر دیتا فبیا، اچھی بات ہے، لیکن فرض کس پر ہے؟ بیوی پر۔ اسی طرح جس کا مال ہے اسی پہ زکوٰۃ فرض ہے، بے شک اس کے ہاتھ میں پیسے ہوں یا نہ ہو، وہ اپنا مال کو بیچے اور پھر وہ زکوٰۃ بے سے مراد کہ اس کو اپنے مال سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اس کا اگر شوہر دے دیتا ہے تو یہ تو فبیا اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں دیتا تو بھئی آپ نے دینی ہے۔ اسی طریقے سے جو مالک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی مالک ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے پر کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا لازم و ملزوم ہے۔ جبکہ فطرے کی آپ نے بات کی تو فطرہ اس سرپرست کو دینا لازم و ملزوم ہے جو خاندان کا بڑا ہے، یعنی کہ اگر باپ ہے یا شوہر ہے۔ اگر کوئی بالغ بچہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اب یہاں پر زکوٰۃ کی ہم بات کریں، زکوٰۃ دینے کا حقدار وہ پیدا۔ زکوٰۃ دی کس کو جائے؟ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے فقیر۔ فقیر کہتے ہیں محتاج کو، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے پاس جگہ جگہ مانگنے پھرنے، لیکن اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ واقعی وہ فقیر ہیں کہ نہیں، حالانکہ یعنی کہ ان کے پاس کھانے پینے کو بالکل ہی نہ ہو۔ اچھا، بے شک وہ ہیبچول ہو، ہیبیچول سے مطلب جو ہر وقت مانگتے ہوں، پیشہ ور ہوں۔ نہیں، اس میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل پیشہ ور ہوں، مانگتے ہوں، لیکن واقعتاً ان کے گھر کے حالات بھی ایسے ہوں۔ آج کل تو معاف کریں، فقیر کے گھر کے حالات عام کمانے والے سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہوتا ہے اور اس کے گھر میں کار بھی ہوتی ہے۔